بندہ مجھے کہہ لگا اتنے برے ہوتے رسول کے ساتھ کیوں دفن ہوتے؟ میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی نو۔ میں کہا ضیاء الحق برا ہوتا تو فیصل مسجد میں دفن ہوتا۔ انہوں نے کہا جی حکومت جو نہ دی سی۔ میں کہا اتھے ہی حکومت والا چکر رہی۔ میں گیا جی اردن، وہاں ایک نبی کی خبر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بڑا دل کیا جی جا کے زیارت کرے حضرت یوسف علیہ السلام دا والد ماجد۔ بعد کمرے میں داخل ہوئے، گنبد، اس کے اندر جی قبریں بہت ساری، جتنے ہمارے ساتھ سنی شیعہ سارے تھے وہ نبی کی قبر کو بندے چومتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ پھر کچھ بندے ادھر ادھر قبروں کو چومنے نکل گئے، بجڑیے جڑیے نالن وہ مجاور سوٹی چال ہے جی، وہ ہلکا ہلکا سب کو مار کے گئے بیٹا بیٹا بیٹا۔ انہوں نے کہا یہی وہابی ہیں۔ میں نے کہا وہابی ہوتے تو نبی کی قبر کیوں چومنے دیتے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے بے چکر کی ہے کوئی وچلی گال لیتا دسو سو۔ انہوں نے کہا پاکستانی تے انڈیا والے بے وقوف ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے وہ ساری قبروں کو چوم جاتا ہے، اس حادثے تو پوچھو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوسف کے بھائی ہیں۔ میرے دوستو اب تو جھوٹ ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا، انٹرنیٹ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے، سرچ کرو تو فوراً نکل آئے گا۔ درمیان میں یعقوب نبی، ادھر ادھر 307 کے مجرم۔ ملتان ہوتا تو میں دفعے کا مطلب بتاتا، یہاں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ارادہ قتل سے نبی کو اٹھا کے کنویں میں پھینکنے والے، اغوا برائے تاوان کے لیے بردہ فروشی کا الزام ساتھ میں، اتنے سارے جرم قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ سوئے نبی کے پاس گئے ہیں، خدا کی قسم میں نے اس سے پوچھا اگر اتنے برے ہیں ہمارے پاکستانیوں کا قصور کیا ہے؟ وہ تو نبی کے ساتھ دیکھ کر، نبی کے ساتھ دیکھ کر قبروں کا احترام بیچارے شروع کر دیتے ہیں۔ تم ہی کوئی مہربانی کرو، یہ قبریں اکھاڑ دو، اتنے برے آدمی ہیں تو ان کی قبریں نبی کے ساتھ رکھی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کئی دفعہ اکھاڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یعقوب نبی خواب میں آ کے منع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ انہوں نے میرے دادے کے خواب میں کہا تھا کہ یہ یہیں پڑے رہنے دے کیونکہ قیامت میں ہوگا بڑا رش، اللہ کہے گا یعقوب مجرم پیش کر، میں یوں پکڑ کے پیش کر۔